مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ ہلا 14 نمبر پر تصوم رمضان کے روزے رکھنا۔ 5ویں نمبر پر وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج ادا کرنا اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے۔ یہ تو اسلام کی بنیاد چیزیں ہیں، فاؤنڈیشن جس کو کہتے ہیں۔ یہ مکان مکمل نہیں ہوا، یہ مکان کی بنیادی چیزیں ہیں، لیکن مکان مکمل ہوتا ہے چھت کے ذریعے سے۔ جو مکان پر جس گھر پر چھت نہ ہو وہ گھر کامل ہوتا نہیں ہے، بغیر چھت کے کوئی بھی گھر کامل نہیں ہوتا۔ تو یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اسلام کی چھت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے اس لیے تاکہ میں اخلاق کے ذریعے اسلام کو مکمل کروں، اچھے اخلاق کے ذریعے میں کیا کروں؟ اسلام کو مکمل کروں۔ تو یہ اچھے اخلاق یہ اسلام کی اختتام ہے، اسلام کی انتہا ہے۔ ایک مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا ہے غریبوں کو اور اچھی بات کرنا ہے، زبان سے میٹھے بول بولنا ہے، عمدہ کلام کرنا ہے، نرم گفتگو کرنا ہے۔ یہ اسلام کے سب سے بہترین خوبی ہے، اسلام کے سب سے اعلیٰ خوبی ہے، اچھی بات کرنا، نرم انداز سے بات کرنا اور میٹھا کلام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریبوں کو کھانا کھلانا یہ تو جس کے پاس مال ہے وہ کرے گا، لیکن جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے پاس زبان تو ہے نا، وہ اپنے زبان کا صحیح استعمال کرے، اپنے زبان کو نرم انداز میں لے کر آئے۔ آج مسلمانوں سے یہ صفت، یہ اخلاقی صفت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام یہ دو وقت کے بڑے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ فقولا لہ قولا لینا، تم جاؤ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس جاؤ اور بات کرنا ہے اس سے، لیکن فقولا لہ قولا لینا، لیکن کہتے ہیں نرم انداز سے۔ فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا لیکن بات کرنے کی ترغیب دی نرم انداز سے۔ فرعون کے سامنے بھی بات سخت انداز سے نہیں کرنی چاہیے۔ تو سوچو ہم جس کے ساتھ اٹھتے ہیں، جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یا سامنے والا فرعون سے زیادہ گیا گزرا ہے، فرعون سے بڑا کافر ہے، فرعون سے بڑا ظالم انسان ہے، جب اللہ فرعون کے لیے نرم انداز سے بات کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ہمارا شما کا کیا حال ہے؟ ہمارے زبان سے نرمی بالکل ختم ہو گئی۔ اچھے اخلاق یہ مسلمانوں کا سب سے اعلیٰ ترین شیوا تھا، لیکن یہ اسلام میں مسلمانوں سے یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے غیر مسلم عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہنود ہیں اور مشرکین ہیں، یہ حضرات مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سے بدزن ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہر کوئی اسلام کو نہیں پڑھے گا، قرآن ان کو پڑھنے نہیں آتا ہے۔ ارے وہ کیا قرآن پڑھیں گے؟ ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو وہ خام قرآن پڑھیں گے۔ ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو اور ان کی زندگی کو نہیں پڑھتے ہیں تو وہ خام اللہ کے رسول کی زندگی اور ان کی سیرت کو پڑھیں گے۔ یہی حال ہے نا، جب ہماری نظر اسلام پہ نہیں ہے تو غیروں کی نظر اسلام پہ کہاں ہوگی؟ وہ کیا دیکھیں گے؟ اسلام کسے کہتے ہیں ان کو اگر جاننا ہے وہ کیا دیکھیں گے؟ بولو کیا دیکھیں گے؟ وہ مسلمان دیکھیں گے، مسلمان دیکھیں گے، مسلمان شراب پیتا ہے یا نہیں پیتا ہے، مسلمان دیکھیں گے کہ مسلمان چوری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، وہ مسلمان دیکھیں گے زنا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، وہ مسلمان دیکھیں گے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، وہ مسلمان دیکھیں گے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے، وہ مسلمان کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کے، اپنے بیوی بچے کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ دیکھ لیا کہ مسلمان شراب بھی پیتا ہے، مسلمان چوری بھی کرتا ہے، مسلمان زنا بھی کرتا ہے، مسلمان دھوکہ بھی دیتا ہے، مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے، مسلمان ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، تو یہ سمجھ لے گا کہ اسلام ایسا ہی مذہب ہے۔ تو گویا کہ ہم نے اپنے ذات سے، ہم نے اپنے اخلاق سے یہ دوسروں کو پیغام دے دیا کہ اسلام کی تصویر یہ ہے، اسلام کوئی اچھا مذہب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دعوت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک پلین میں سفر کر رہا تھا، میرے قریب میں ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، میں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، انگریزی میں اس کو دعوت دینے لگ گیا، گھنٹوں اس کے ساتھ میں اسلام کو پیش کیا، اللہ کے رسول کی زندگی کو پیش کیا، اسلام کی خوبی کو پیش کیا۔ گھنٹوں تقریر کے بعد وہ عیسائی کہنے لگا مولوی صاحب ذرا تھم جائے، ذرا رک جائے، میں آپ کو میرا تجزیہ بتاتا ہوں، تجربہ بتاتا ہوں، میں ساری دنیا کا
چکر لگا چکا ہوں، لیکن مجھے سب سے بہترین اور سب سے عمدہ شراب مجھے کراچی میں آ کر ملی۔ کہاں ملی ہے؟ کراچی کس کا علاقہ ہے؟ بولو، صرف کراچی کا ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ مسلمانوں کے اخلاق اتنے گرتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ حالانکہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، اسلام سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ مذہب ہے۔ اسلام نے جتنے حقوق والدین کے، بیوی کے، بچوں کے، اپنے اڑوس پڑوس والوں کے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے پڑوسیوں کا بھی تم پر حق ہے، اور اتنے حقوق بتا دیے کہ صحابہ ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کا حق وراثت کے اندر بھی داخل نہ ہو جائے، کہ ہم کو مرنے کے بعد وراثت میں پڑوسیوں کو بھی شامل نہ کرنا پڑے۔ اللہ کے رسول نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے، یہ سارے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں۔ لیکن اگر یہ تعلیمات کو اگر مسلمانوں میں چھانا جائے اور ٹھگانا جائے اور دیکھا جائے تو نظر آتے ہیں نہیں۔ پھر کیسے لوگ مسلمانوں سے اور اسلام سے متاثر ہوں گے؟ دھوکہ دھڑی میں مسلمان سب سے آگے، جھوٹ بولنے میں مسلمان سب سے آگے، لوگوں کا مال ڈبانے میں مسلمان سب سے آگے۔ دیکھو کاروباروں کے اندر کیا ہوتا ہے، لوگ داڑھی ٹوپی دیکھ کر باقاعدہ یہ بھی الفاظ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ بہت ٹوپی باز ہے، اس کے ساتھ ویوہار نہیں کرنا چاہیے۔ اڑائے کہ نہیں اڑائے مارکیٹ میں؟ غیروں کے جو خاندانی نام ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، وہ گھرانہ، وہ خاندان، وہ معاملات میں بڑا کلیئر ہے۔ حالانکہ یہ صفت تو مسلمانوں کی تھی، یہ صفت کس کی تھی؟ اسی لیے مسلمان بدزدی کا شکار ہو چکا ہے، معاملات کے اعتبار سے کلیئر نہیں ہے، قرضہ لیا ہے دینے کا نام نہیں، دھوکہ دینا ہے، مال بیچنا ہے، بس کسی طرح مال میری جگہ سے میری ملکیت سے نکل جائے، سامنے والے کا نقصان ہو فائدہ ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ تو خیر خواہی اس بات میں ہے کہ جب مال بیچے تو تم جتنا اپنے فائدے کا خیال کرتے ہو تو اتنا سامنے والے کے بھی فائدے کا خیال کرنا چاہیے۔ باقاعدہ دکانوں میں لگا دیا جاتا ہے کہ بیچا ہوا مال دوبارہ نہیں لیا جائے گا، یہ اسلام کے اخلاق نہیں ہے، کتنی بری بات ہے۔ ارے لکھ کے لگاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فضیلتیں بیان فرمائی ہے، جو مال بیچے ہوئے کو دوبارہ واپس لے لیتا ہے اللہ اس کے مال میں برکتیں عطا کرتے ہیں۔ لکھ کے لگاؤ، اگر کوئی بندہ میری دکان سے مال لے کر جائے گا، پسند نہ آ جائے یا کچھ اس کے اندر عیب نکل آ جائے، لا کر دے دے، الحمدللہ میں اس کو دوبارہ واپس لے لوں گا۔ اسی کے ساتھ ویوہار کریں تو بالکل معاملات کی صفائی ہو، اخلاقیات کا مظاہرہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ مسلمانوں سے یہ دن بدن ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنا مال کما کے کماؤ گے، جتنا بھی کماؤ گے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، مال ختم ہوگا۔ اگر مال ختم نہیں ہوا تو مالدار ختم ہو جائے گا۔ انسان کو تو مرنا ہی ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ پیٹ جو ہے نا، اس کا یہ پیٹ کا بھرنا یہ قبر کی مٹی ہی میں جا کے بھرے گا، دنیا کے اندر جتنا بھی بھرے گے وہ بھر نہیں پائے گا۔ اسی لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو ڈرتے ہوئے معاملات کی صفائی بے انتہا ضروری ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 10 ایسے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، اسی میں سے ہے عبدالرحمن فی الجنہ۔ جنت کی بشارت ایک مجلس میں جن 10 صحابہ کو اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہے اسے کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ اس میں سے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینے کے سب سے زیادہ مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑ کر گئے تھے۔ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کے سکے آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میرے تجارت کے 3 اصول ہیں، میں 3 اصولوں کو سامنے رکھ کر پوری زندگی تجارت کی ہے، الحمدللہ جس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے کبھی نقصان اٹھانے کی نوبت نہیں لائی۔ نمبر 1، کبھی ادھار خریدا نہیں ہے، جو بھی خریدا ہے کیش میں خریدا ہے، روک دے کر خریدا ہے، ادھار کبھی نہیں خریدا۔ اور کبھی ادھار بیچا نہیں ہے۔ ادھار بیچتے ہیں کہ بھائی کسی طرح کسٹمر بن جائے، بعد میں دماغ کو ہیڈک ہو جاتا ہے، فون پہ فون لگا کے لو، بندہ سامنے والا فون اٹھاتا نہیں ہے، وہ بھی ٹینشن میں، فون آیا تو اس کی بی پی ہائی ہو جاتی ہے، اور وہ نہیں اٹھا رہا اس کے لیے اس کی بی پی ہائی ہو جاتی ہے۔ تو دونوں کا سکون کا تجارت اس لیے کرتے ہیں تاکہ زندگی میں سکون آ جائے، اور تجارت کا طریقہ ایسا اپنایا ہوا ہے کہ اس سے سکون کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہو رہا ہے۔ تو نہ کبھی ادھار بیچا ہے نہ کبھی ادھار خریدا ہے۔ جتنا خریدا ہے کم خریدوں گا لیکن کیش میں خریدوں گا۔
بھائی زندگی کا بھروسہ نہیں، لے لیا مال اور مر گیا تو اتنا قرضہ میرے ذمے اور سر پہ باقی رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بندہ شہید ہوتا ہے، شہید کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، لیکن اگر شہید کے اوپر بھی اگر کسی کا قرضہ باقی ہے اللہ اس شہید کی بھی مغفرت نہیں کرتے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کیا جائے۔ اتنا بڑا بڑا قرضہ سر پہ لیتے ہیں، یہ لوگ بھی اسی قرضوں میں سے ہیں، 40-40 ہفتوں کا لوگ، بغیر کسی وجہ کے، وجہ ہو تو سمجھ میں آتی ہے، بغیر کسی وجہ کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، بھائی ایک مکان ہے بس 2-3 مکان اور ہو جائے، ایک گاڑی ہے بہترین سے بہترین اور گاڑی ہو جائے، ایک موبائل سے کام چلتا ہے اور 2-3 اچھے سے اچھے اور ایک بڑا 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا موبائل خریدا جائے، بس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ ضرورت ایک الگ چیز ہوتی ہے، الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں ناجائز چیزوں کو بھی حلال قرار دیتی ہیں، لیکن جب بات ضرورت سے ہٹ کے خواہشات پہ آ جاتی ہے وہاں پر انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے دنیا، یہ دنیا تو زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ خواہشات کی پورا کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ بولو، جنت ہے، وہاں پورا کریں گے انشاءاللہ۔ تو 2 چیزیں، ایک ادھار کبھی بیچا نہیں، ادھار کبھی خریدا نہیں۔ تیسرے نمبر پر اپنے مال کا عیب بتا کر دیا ہوں، چھپا کر کبھی نہیں دیا کہ بھائی اس میں یہ عیب ہے، یہ کپڑا ایسا ہے، یہ گاڑی ایسی ہے۔ میں اپنی مثال دے رہا ہوں، اس زمانے میں گاڑی نہیں تھی، گھوڑا ہوتا تو گھوڑے کے عیب بیان کرتے، سواری کے عیب بیان کرتے۔ ہم گاڑیوں کی تجارت کر رہے ہیں، کپڑوں کی تجارت کر رہے ہیں، یا جو بھی آپ جسی بھی فیلڈ میں کام کیے جا رہے ہوں، اگر اس فیلڈ میں آپ کو اس تجارت کے اندر، اس کام کے اندر، اس مال کے اندر اگر عیب نظر آتا ہے تو سامنے والوں کو بتا کر دیا جائے، باقاعدہ کمال سمجھا جاتا ہے۔ دیکھا کیسا بنایا اس کو، کیا بولتے ہیں، کیسا بنا دیا، اتنے عیب تھے اس کے اندر، موبائل کے اندر یہ فالٹ تھا، اس کی بیٹری ایسی اترتی تھی، لیکن یہ موبائل تھا 10,000 کا 15 میں بنا دیا۔ کیا کرے گا 5,000 میں، کیا کرے گا، بلڈنگ بنائے گا کیا؟ تیرے ساتھ نسلوں تو 5,000 روپے چلیں گے، اس 5,000 کے بدلے میں جہنم کا سودا کیا نا، جنت کو بیچ دیا اور جہنم کو خرید دیا، اللہ کی نظروں میں گر گیا۔ اگر کل کو سامنے والوں کو اس کا عیب پتہ چل گیا تو دوبارہ وہ کسٹمر آئے گا۔ ایک تو دنیا کا نقصان تو نقصان، اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی۔ تو یہ مسلمان معاملات میں کیوں گرتا جا رہا ہے؟ جتنے تجارت کے اصول شریعت میں اور اسلام نے بیان فرمائے کسی اور میں ہے ہی نہیں، جتنے حقوق انسانوں کے اسلام نے بیان فرمائے کسی اور میں نہیں ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ جتنا اسلام نے بتایا ہے اتنا کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود مسلمان دین کے اعتبار سے سب سے کمتر، اخلاق کے اعتبار سے سب سے کمتر کیوں نظر آتا ہے؟ یہ کئی نہ کہیں جاتی ہے، ختم ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ پوری دنیا کے اندر آپ سروے کریں، کئی ممالک، کئی علاقے آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پر اسلام کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک بھی علاقہ، ایک بھی کنٹری ایسی نہیں ملے گی جہاں پر عیسائی مذہب نہ ہو۔ حالانکہ عیسائی مذہب ہمارا عقیدہ ہے، شریعت نے باقاعدہ فیصلہ سنا گیا ہے کہ عیسائی مذہب باطل ہے۔ عیسائی مذہب کیا ہے؟ وہ تو بولو، باطل مذہب ہے۔ عیسائیت، یہودیت دونوں باطل مذہب ہیں۔ بائبل جو پہلے ہوتی تھی، انجیل، وہ آج ہے نہیں، اس کے اندر تحریفات کیے گئے، اس کے اندر تبدیلیاں کی گئی، بالکل اس کے احکامات کو رد و بدل کیا گیا۔ آج کی انجیل میں لکھا ہوا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اسی لیے ان کے بیٹیوں نے ان کو شراب پلا کر مجبور کیا زنا کرنے پر تاکہ بیٹا پیدا ہو جائے۔ نعوذ باللہ، یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ گویا کہ ان کا مذہب پوری کی طرح باطل پر ٹکا ہوا ہے، پھر بھی اس کے باوجود اس کے ماننے والے اور اس پر محنت کرنے والے، اس کو پھیلانے والے جو سیلز مین ہوتے ہیں نا، کاروبار، ایک بات یاد رکھنا، تجارت کا اصول، مال اگر گھٹیا بھی ہو نا اور سیلز مین اگر اچھا ہو، کمال کا ہو، ہنرمند ہو، بااخلاق ہو، لوگوں کو اپنے طرف متاثر کرنے والا، اٹریکٹ کرنے والا ہو، اگر سیلز مین میں کمال ہے تو خراب مال بھی بیچا جائے گا۔ خراب مال بھی، مال کے اندر بیچنے کی کوالٹی نہیں ہے، ڈپلیکیٹ مال ہے، لیکن بیچنے والے میں ایسا کمال ہے کہ وہ بندہ کیا ہے، پتھر کو بھی سونے کی قیمت میں بیچے گا۔ لیکن اگر سیلز مین نکما ہے، بس پین ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو گیا یا موبائل ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو گیا، اس کے عیب لوگوں کو بتا نہیں رہا، یا دکان کھول کے بیٹھ گیا، بھائی کوئی آئے تو آئے، اس کی ضرورت ہے تو آئے گا، جس کی ضرورت ہے وہ نہیں آئے گا، تو تیری ضرورت پوری نہیں ہوگی تھی۔
جو بکے گا اس کا بولو بکے گا. تو بکنے والوں کا بکتا ہے. تو سیلز مین اگر اچھا ہو تو تیرا مال کتنا بھی گھٹیا ہو بک جاتا ہے. سیلز مین اگر نکما ہو تو مال کتنا بھی عمدہ سے عمدہ ہو دھول کھاتے ہوئے بیٹھے گا لیکن بکے گا نہیں. یہی فرق ہے عیسائیت میں اور مسلمانوں کے اندر. اسلام میں نہیں مسلمانوں میں. کہ عیسائیوں کے جو سیلز مین ہے نا کتنی بھی پریشانیاں ہو تکلیفیں ہو دھکے کھائیں گے ذلت اٹھائیں گے اپنے پورے خاندان کو چھوڑ دیں گے لیکن اپنے مذہب کو پروموٹ کریں گے. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ گئے تو گئے مسلمان بھی اس کے لپیٹے میں آ گئے. مسلمان تو کیا علماء بھی اس سے متاثر ہونے لگ گئے اور ہماری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی کیا ہو گئی اس سے متاثر ہو گئی. انہیں کو دیکھ کر ہم زندگی گزارتے ہیں. کب کب کیا آتا ہے ان کے تہوار ہمیں معلوم ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ٹیچر بھی اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں اور جب وہ زندگی میں آ جاتا ہے نا اسٹیٹس دیکھیں نا مسلمانوں کے اسٹیٹس کرسمس کے موقع پر برتھ ڈے کے موقع پر کیا ہے رکھنے والے. ابھی میرے کانٹیکٹ میں تو کوئی غیر ہے ہی نہیں لیکن مجھے ایسا اپنوں کے بھی اسٹیٹس نظر آتے ہیں. غیروں کے تہواروں میں ان کی مبارکبادی دی جا رہی ہے اور اپنے گھروں کے جب مدر ڈے آتا ہے تو مسلمان بھی رکھتے ہیں کہ نہیں اسٹیٹس. بھلے ہی ماں باپ کی فضیلت پہ بیان رکھا ہوں تو ماں باپ کی فضیلت کا بیان اسی دن کو رکھنا ہے کہ پورے سال نظر نہیں آتا ہے ماں باپ کی فضیلت. آج مدر ڈے ہے اس لیے ہیپی مدر ڈے کہنا جائز نہیں ہے. لہٰذا ماں باپ کی فضیلت رکھنے کے لیے 30 سیکنڈ کا کلپ اسٹیٹس پہ لگا دیا جاتا ہے. تو روز کیوں نہیں لگاتا روزانہ کیوں نہیں لگاتا. گویا کہ یہ بندہ بھی کیا ہو گیا باطل کے اس حملے سے متاثر ہو گیا ہے. تو ہوا کہ نہیں ہوا آج اس کا اثر ہو رہا ہے کہ نہیں. لباس میں دیکھو معاشرت میں دیکھو زندگی کے گزارنے کے طور طریقے میں دیکھو سب کے زندگی میں اس کا اثر نظر آتا ہے. اپنے بچوں کے لباس دیکھو اسلامی لباس بالکل ختم ہو گیا ہے اور اسلامی لباس پہننے کو عار اور شرم محسوس کیا جانے لگا. یہ باطل کی محنت کا اثر ہے. اور ہمارا سیلز مین اتنا نکما ہے کہ دین کے خاطر اسلام کے خاطر قربانی دینے کو تیار نہیں. حالانکہ ماں باپ کے حقوق سب سے زیادہ اسلام نے بیان فرمائے. بیوی بال بچوں کے حقوق سب سے زیادہ اسلام نے بیان فرمائے. تجارت کے اصول سب سے زیادہ اسلام نے بیان فرمائے. اسلام کی خوبیاں کتنی ہیں. اسلام یہ نیچر پر بنایا گیا مذہب ہے. یہ دین فطرت ہے اسلام. انسان کے نیچر میں جو چیز گوارا کرتی ہے ایکسپٹ کرتی ہے اسلام اسی کو بیان کرتا ہے. یاد رکھنا اب اس کی تفصیل نہیں ہے جس کو میں سمجھا سکوں آپ کو پر اس کی گہرائی کو سمجھ لیجئے. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی تعداد کم اور ان کی تعداد زیادہ ہے اس لیے کہ مسلمانوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے. مسلمانوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے اور اسلام پر چلنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. ہمارے شادی بیاہ تہوار وغیرہ اور ہمارے پروگرام سب غیروں کے طریقے پر اس لیے کہ ان کی محنت اتنی زیادہ ہے کہ ہم بھی ان سے متاثر ہو گئے. بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے نا. یہ چیزیں کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہونی چاہیے. ہماری سستی کو ختم کرے ہماری کاہلی کو ختم کرے اور ہمارے نکم میں پن کا ہمارے سیلز مین اتنے نکم میں اس کا اثر یہ ہوا کہ اگر اولاد ہے تو ماں باپ کو اپنے اولاد سے شکایت ہے. ماں باپ ہے تو اولاد کو ماں باپ سے شکایت ہے. بیوی بال بچے بہنے ہیں تو ان کو اپنے شوہروں سے اپنے بھائیوں سے شکایت ہے کیا نہیں ہے بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو. سن لینا میں تم میں سب سے بہتر ہوں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھائی کا معاملہ کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی نہ کسی بیویوں کو ڈانٹا ہے نہ کبھی مارا ہے نہ کبھی غلاموں کو ڈانٹا ہے نہ کبھی مارا ہے. یہ اعلیٰ اخلاق کی بات ہوتی ہے. مارنا تو بہت دور کی بات ہے ڈانٹنا تو یہ اخلاق بتا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بیوی بچے بھی ہم سے خوش نہیں ہیں ہمارے ماں باپ ہم سے راضی نہیں ہیں. یہ تکلیف دینا مسلمانوں کو تکلیف دینا لوگوں کو تکلیف دینا یہ غیروں کو ہماری ذات سے تکلیف کا پہنچانا یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے. یہ مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اور لوگوں سن لینا مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا رہے محفوظ رہے. کتنی بڑی بات ہے. ایک روایت میں اللہ کے رسول نے مسلمان کا لفظ نکال دیا اور یہ کہا کہ المسلمون من سلم الناس من لسانه ويده. مسلمون کے جگہ پر اللہ کے رسول نے ناس کا لفظ استعمال کیا کہ مسلمان وہ ہیں کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے
دوسرا انسان محفوظ رہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، اپنی زبان اور ہاتھوں سے کوئی دوسرا انسان تکلیف میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کوئی گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا پڑوسی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، غیر تو غیر اپنے بھی اپنوں کو پڑوسی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی صفائی کا ایک تو انتظام ہوتا نہیں ہے، اس کا خیال رکھا نہیں جاتا ہے، دوسرا معاملات کے اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی زبان میں اتنی کڑواہٹ، زبان میں اتنی گندگی آ چکی ہے کہ سامنے والا بندہ ہم کو دیکھ کر یہ راستہ بدل دیتا ہے۔ ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں، ہم عبادات تو کرتے ہیں لیکن جب معاملات کی آتی ہیں، جب بیوی کے حقوق کی آتی ہیں، بچوں کے حقوق کی آتی ہے، ماں باپ کے حقوق کی آتی ہے، اڑوس پڑوس کے حقوق کی آتی ہے، دوست احباب کے رشتہ داروں کے حقوق کی آتی ہے، وہاں ہم زیرو ہے۔ کیا ہے؟ تسبیحات کا پڑھنا بہت آسان ہے، پنکھا لگاؤ اور نیچے بیٹھ جاؤ، مسجد بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مسجد میں آرام سے 2 رکعت پہ 2 رکعت 2 رکعت پہ 2 رکعت پڑھی جا رہی ہے، قرآن کھول کر پڑھو، 1 پارے پہ 2 پارے 15 پارے کی تلاوت کی جا رہی ہے، کیا مشکل ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو عبادات کیا کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب بات معاملات کی آتی ہے، حقوق العباد کی جب بات آتی ہے، وہاں انسان فیل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سب سے خطرناک، سب سے احساس والا مسئلہ حقوق العباد کا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے حقوق اللہ کے معاملے میں اگر کچھ اونچ نیچ اور گڑبڑ ہو جائے، کچھ کمی بیشی ہو جائے، اللہ کہیں گے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ لیکن جب بات معاملات کی آئے گی، جب بات کسی کے حقوق کی پابندی کی آئے گی، تو اللہ فرمائیں گے کہ جس کا حق مارا ہے، جس کا دل دکھایا ہے، جس کے حقوق کی پابندی کی ہے، اسی کے بعد جا کر کیا کرو، اپنا حق لے لو، اسی کے بعد جا کر تم تلافی کرو جس کی پامالی کی ہے، جس کی نافرمانی کی ہے۔ اب اس وقت میں جب جائے گا کسی بندے کے پاس، مان لو شوہر نے بیوی کا حق پامال کیا ہے، بیوی نے اپنے شوہر کا حق پامال کیا ہے، تو بیوی کے بعد جا کر کہے گا دیکھ زندگی کے اندر میں نے تیرے کتنے سارے حقوق کو توڑا ہے، تیرے ضروریات کو، تیرے خواہشات کو توڑا ہے، تجھ پر میں نے دھیان نہیں دیا، میں سمجھتا تھا کہ اللہ صرف مسجدوں میں راضی ہوں گے، میں سمجھتا تھا کہ اللہ صرف مسجدوں کے اندر 5 وقت کی نماز میں راضی ہوں گے، میں سمجھتا تھا کہ اللہ صرف قرآن کی تلاوت میں راضی ہوں گے، میں سمجھتا تھا کہ اللہ صرف تسبیحات کے پڑھنے میں راضی ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بیوی تیرے بھی مجھ پر حق ہے، تیرے ضروریات ہے، تیرے خواہشات ہے، بچے تیرے ضروریات تیرے خواہشات ہے، اس کا ادا کرنا بھی مجھ پر ضروری ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں قسم کھا کر دیتا ہوں کہ قیامت کے دن بیوی بھی اپنے شوہر کو معاف نہیں کرے گی۔ ماں باپ جب اپنے اولاد کو معاف نہیں کریں گے تو بیوی تو باہر کی چیز ہو گئی نا، وہ کیسے معاف کرے گی؟ وہاں پر ہر ایک کو اپنی اپنی نیکیوں کی پڑی ہوں گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کل قیامت کے دن ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگیں گے کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، اور اولادیں اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگیں گے کہیں مجھ سے کیا نہ کر لیں، نیکیاں نہ مانگ لیں۔ ہلکی پھلکی جھلک ہمیں یہ کرونا کے اندر دیکھیے، اولادیں تک کے اپنے ماں باپ کے جنازوں کو کندھا دینے کے لیے نہیں آ رہے تھے، بیروں میں زیادہ پایا جا رہا تھا، اپنوں میں کم۔ لیکن کہیں نہ کہیں یہ چھوٹی سی مثال تو یہ دنیا کے حالات میں اللہ نے یہ چھوٹی سی مثال نکالی، تو سوچو کل قیامت کے دن جب میدان محشر کا حال ہوگا تو اس وقت ہمیں یہ کیفیت کا نظر آنا کوئی ناممکن چیز ہے۔ ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد اگر ہم سے کڈنی مانگ لے، ہمارا دل مانگ لے، ہمارے پھیپھڑے مانگ لے، ہماری آنکھیں مانگ لے، ہم دے دیں گے، کیا دے دیں گے؟ لیکن یہ کیفیت، یہ حالت، یہ سوچ، یہ تصورات، یہ خیالات، یہ سب کل قیامت کے دن بدل جائیں گے۔ وہاں انسان کو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوں گی، ماں باپ بھی اپنی فکر میں ہوں گے، اولاد بھی اپنی فکر میں ہوں گے، بیوی بچے بھی اپنی اپنی فکر میں ہوں گے۔ تو حقوق العباد کی توجہ یہاں پر دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کرنا ہے۔ دیکھیے اپنے دائیں بائیں ہماری ذات سے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، میں اپنی ذات سے لوگوں کو پریشان تو نہیں کر رہا ہوں۔ کتنا پیارا مذہب، کتنا پیارا دین اسلام نے ہم کو دیا، ہم کو دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ بندہ فرشتہ ہے، یہ ایسی زندگی گزارو جب موت آئے تو اللہ راضی ہو رہے ہو، اور آسمان بھی آنسو بہا رہا ہو کہ اب اس جگہ سے مجھ پر اس بندے کے روزانہ اچھے اچھے اعمال آتے تھے، اب یہ مر گیا تو اب کس کے اعمال آئیں گے پتہ نہیں، تو اس کے بندے پر آسمان روتا ہو، اللہ راضی رہتے ہو۔ ایسی موت مرو، مرنا تو سبھی کو ہے، موت تو سبھی کو آنی ہے۔ زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم نے بہترین انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریبتا تھی،
جب یہ چرچا ہوا نا عزیز مصر کے جو عمرا تھے، عمرا کی عورتوں میں، کہ ایک بادشاہ کی بیوی ایک غلام پر عاشق ہو گئی، تو آپس میں کہنے لگے اور باقاعدہ تانا دینے لگے، یار زلیخا تم تو ملکہ ہے، اس کے باوجود تو ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ زلیخا اگر چاہتی تو سب کو قید میں ڈال سکتی تھی، سزا سنا سکتی تھی، اس لیے کہ پاور تھا اس کے پاس، لیکن اس نے جو بہترین جواب دیا اور جواب کا جو انتخاب کیا ہے دینے کا، وہ کیا بہترین جواب تھا۔ قرآن کی زبان کیا ہے سنیں۔ زلیخا نے تمام عورتوں کو دعوت پہ بلایا، یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کیا اور اسے کہا کہ جب غلام ان کے خادمہ سے کہا جب میں اشارہ کروں اس کمرے سے یوسف علیہ السلام کو نکال لینا۔ ساری عورتوں کو بہترین دعوت پہ بلایا گیا، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا لایا گیا، پھل فروٹ لائے گئے، سب کے اپنے اپنے سامنے چھڑیاں رکھی گئی۔ زلیخا نے کہا کھاؤ۔ جب پھلوں کو اٹھایا، چھری کو اٹھایا کاٹنے کے لیے، اشارہ کیا خادموں کو، یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا گیا۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے، سب کی نظر پڑی، سب کے زبان سے نکلا قل حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ ہے یہ کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی انسان ہے، یہ تو کوئی بہترین شرافت والا فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ زلیخا کے یہ جواب کا مطلب یہ تھا کہ تم مجھے تانا دے رہے ہو نا کہ میں جس چیز پر فدا ہو گئی وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دیکھو تو صحیح، ارے میں کیا کوئی بھی دیکھے گا اس پر فدا ہو جائے گا۔ تو ساری عورتوں نے دیکھا تو سب فریفتہ ہو گئی، تو سب نے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پھلوں کے بجائے کیا کاٹا؟ اپنے انگلیوں پر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ تو ان کے زبان کا جملہ کیا تھا؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی شریف معلوم ہوتا ہے، کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی فتنہ خوروں کی زبان پر بھی فرشتے کا جملہ نکلا۔ آج ہمارے اپنے ہم کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھو چور جا رہا ہے، یہ دیکھو ڈاکو جا رہا ہے، یہ دیکھو کمینہ جا رہا ہے، یہ دیکھو دھوکے باز جا رہا ہے، یہ دیکھو مال کو ڈرانے والا جا رہا ہے۔ یہ آج مسلمانوں کی پہچان ہو چکی ہے۔ نام عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالرحیم رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا ہے۔ اللہ کی قسم معاملات کی صفائی رکھے، اللہ اتنے راضی ہوں گے، تجارت میں اللہ برکت دیں گے، مال میں برکت دیں گے، زندگی میں سکون آئے گا، رات میں چین کی نیند سو پائیں گے، معاملات کی صفائی کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ جو بھی باتیں بیان کی گئی اللہ رب العزت سب سے پہلے اوصیکم بنفسی اولا بتقوی اللہ، میں اپنی ذات کو سامنے رکھ کر یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی ارادہ کریں کہ ان باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔